मुबारक मुबारक माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं मौलाना के बिहाफ पे आप सबसे माज़रत करना चाहता हूँ कि यकीनन यहाँ मौलाना ने तशरीफ़ लाना था और माशाल्लाह आपकी एक्साइटमेंट भी बता रही है कि आप उन्हीं का वेट कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे आप सब जानते हैं उनको माइग्रेन का इशू है, सर दर्द का इशू है, और वो जब ट्रिगर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा, चूँकि काफ़ी पुराना उनको मसला है, तो उसमें फिर उनके लिए कोई भी एक्टिविटी करना नामुमकिन हो जाता है। तो आप सब से बहुत माज़रत कि आप उनकी चाहत में, सारे उनकी मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ लाए थे, लेकिन इस बीमारी की वजह से वो ख़ुद हाजिर ना हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उनका ये उज़र भी कबूल करेंगे और माज़रत भी कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इनको सेहत दे। हाँ जी, और आपसे दरख्वास्त भी है कि अल्लाह ताला उनके लिए दुआ फरमाइएगा कि अल्लाह ताला उनको इस मर्ज़ से निजात अता फरमाए। बाकी माशाल्लाह आप सबको पता है कि अल्लाह ताला ने ये एक सिलसिला शुरू करवाया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसी सिलसिले की ये माशाल्लाह हमारी छठी दुकान है अल्हम्दुलिल्लाह। MTJ की ये छठी शॉप है जो ओपन होने जा रही है और माशाल्लाह तकरीबन हर शॉप की ओपनिंग पे आप तफसील से मौलाना से सुन चुके हैं इसका बनाने का मकसद भी कि ये MTJ वजूद में क्यों आया। वो आप सब हज़रात के सामने माशाल्लाह मौलाना की ज़बान से कई दफ़ा तफसीली तौर पर आपके सामने आ चुका है। अब आज मैं चाहूँगा कि एक तो वो मकसद है जिसका ताल्लुक़ लोगों के साथ था। आज जो मैं आपके सामने इस काम को, इस ब्रांड को बनाने का मकसद रखना चाहता हूँ, वो उसका ताल्लुक़ हमारे साथ है। हमारे से क्या मतलब, जो इस ब्रांड को चला रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने ब्रांड बनाया, जिन्होंने जो ब्रांड को चला रहे हैं, उनके साथ है। लेकिन एक हमारी नीयत ये थी कि इससे अल्लाह का काम हो, दीन का काम हो, मदारिस चलें और लोगों की भलाई, जो वेलफेयर का काम मौलाना साहब ने शुरू किया है, अल्लाह उनसे काम ले रहे हैं, उसको हम कंटिन्यू कर सकें। ये वो मकसद है इस ब्रांड का जो आप हजरात के सामने है, जिसका ताल्लुक़ पब्लिक से है, जिसका ताल्लुक़ लोगों से है। एक मकसद ऐसा है इस ब्रांड को बनाने का जिसका मकसद हमारे साथ है, जो इस ब्रांड से मुंसलिक हैं लोग। वो मकसद क्या है, उससे पहले मैं कुछ आपको तमहीद के तौर पर अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप देखें कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को जो बनाया है तो इसमें हर चीज़ को अल्लाह ताला ने सबब के साथ जोड़ा है। मिसाल के तौर पे अभी आपको ये रिकॉर्डिंग करनी है तो इसके लिए आपने क्या सबब इख्तियार किया जी, कि आप सब ने कैमरे लगाए हुए हैं, ठीक है ना जी। ये एक सबब है ना, वीडियो को रिकॉर्ड करने की जहां बात आएगी तो कैमरे का इस्तेमाल है। मुझे बात करनी है, मुझे अपनी बात को दूर तक पहुंचाना है तो मैं माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मैं सबब इख्तियार कर रहा हूँ। मुझे रोशनी चाहिए तो मुझे लाइट को ऑन करना है। मेरी बात का मकसद ये है कि दुनिया को अल्लाह ताला ने सबब के साथ जोड़ा है। हमारा कोई भी काम दुनिया में सबब के बगैर नहीं हो सकता, मां सिवाय उसके जिसको अल्लाह चाहे। अच्छा, अब अगर मैं यूं कहूं कि कोई एक सबब जो इस दुनिया को चला रहा है उसको मैंने आपको बताना है, कोई एक सबब। आप कहते हैं जी सारी बातें साइड पे रखते हैं, हमें कोई दुनिया को चलाने का सिर्फ एक सबब आप बता दें।
یا ایک ورڈ میں آپ بتا دیں تو وہ کیا ہوگا؟ تو میرا جواب یہ ہوگا کہ دنیا کو جو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا کو چلانے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے بولنے کے لیے، بات کرنے کے لیے بولنے کی ضرورت ہے، مجھے پیاس بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، مجھے ریکارڈنگ کے لیے کیمرے کی ضرورت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جن کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لیکن اللہ نے چونکہ دنیا کے رولز مختلف بنائے ہیں، اس لیے اللہ نے اس کو سبب کے ساتھ جوڑا. تو میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ پھر وہ ایک لفظ یا ایک سبب کون سا ایسا ہے جس کے اوپر پوری دنیا کا سائیکل گھوم رہا ہے؟ تو میرا جواب کیا ہوگا کہ وہ ہے لفظ تجارت. وہ کیا ہے جی؟ لفظ تجارت. کہ اس پوری دنیا کا جو سرکل اللہ تعالیٰ گھما رہے ہیں سبب کے درجے میں، اس کی جو بیس لائن ہے اسباب میں، وہ ہے تجارت، وہ ہے بزنس. ٹھیک ہے نا جی؟ ہم پوری دنیا کو اگر دیکھیں ایز اے ہول، دنیا میں بہت کام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے یار جاب بھی تو کر رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، لوگ اور بہت سے کام کر رہے ہیں، لیکن جس کام کی اگر آپ اس کی بنیاد بیس میں جائیں گے تو پیچھے کوئی نہ کوئی تجارت ہوگی. مثال کے طور پہ ابھی MTJ برانڈ بنا ہے، اس میں ماشاءاللہ سینکڑوں امپلائیز کام کر رہے ہیں، لیکن اصل تو پیچھے بزنس ہو رہا ہے نا جی. تو امپلائمنٹ کریٹ ہو رہی ہے، امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا جو سائیکل گھمایا ہے تجارت کے ذریعے گھمایا. اچھا، اب یہ تجارت کیا ہے؟ تو اگر ہم یہاں ماہرین کو بلا لیں گے تجارت سے جو تعلق رکھنے والے ہیں تو وہ بہت سی باتیں کریں گے. ٹھیک ہے جی، بہت سے سٹینڈرڈز کا ذکر کریں گے. ایسے ہی ہے نا جی، بہت سے سٹینڈرڈز کا ذکر کریں گے، مارکیٹنگ کا ذکر ہوگا، ایڈورٹائزمنٹ کا ذکر ہوگا، ERP سسٹم کا ذکر ہوگا، فینانس کا ذکر ہوگا. کہ تجارت کے جو ماہر لوگ ہیں وہ تجارت کو ایکسپلین کریں گے کہ جی یہ چیزیں ہیں جن سے تجارت کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے. لیکن ایک سٹینڈرڈ میرے اللہ نے بتایا. کس نے بتایا جی؟ اللہ تعالیٰ نے. ایک تجارت کو چلانے کا سٹینڈرڈ میرے اللہ نے بتایا، اور وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ بتایا کس نے؟ کس کی زبانی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. وہ سٹینڈرڈ کیا ہے جی؟ وہ سٹینڈرڈ یہ ہے، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا ساری چیزیں، مارکیٹنگ، ایڈورٹائزمنٹ، فینانس، یہ وہ سسٹم، ERP، ہر چیز کو ایک طرف رکھیں اور ایک طرف میرے نبی کی بات آ رہی ہے. وہ کیا ہے جی؟ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین. میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا، اور وہ کیا ہے جو میں نے بھی حدیث پیش کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ تاجر کون ہوتا ہے؟ الصدوق. یہاں لفظ صدوق استعمال ہوا ہے. عربی زبان میں جن حضرات کو تھوڑا عربی سے مناسبت ہوگی وہ جانتے ہوں گے کہ الصدوق ایگزیجریشن کا ورڈ ہے، ایگزیجریٹ کرنے کے لیے. کہ تاجر یا تجارت کیا ہے؟ جو بہت زیادہ سچا ہو. ایک سٹینڈرڈ آ گیا جی. اور دوسرا سٹینڈرڈ الامین. تاجر وہ ہوتا ہے جو امانت دار ہو. تو کتنے سٹینڈرڈ ہوئے جی؟ 2 سٹینڈرڈ. اور بتانے والا کون ہے؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتانے والے ہیں، جو اس کائنات کے سب سے بڑے رہنما، سب سے بڑے رہبر، سب سے بڑے ہمیں گائیڈنس دینے والے، سب سے بڑے گائیڈ، سب سے بڑے قائد ہمارے. وہ فرما رہے ہیں کہ تجارت جو ہے بہت زیادہ سچائی اور بہت زیادہ امانت داری کا نام ہے. اور پھر
یہ دو سٹینڈرڈز کو بتانے کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو ان دو سٹینڈرڈز کو اپنائے گا اپنی تجارت کے اندر تو ہوگا کیا. اس کا رزلٹ بھی بتا دیا اللہ کے نبی نے کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ شخص جو سچائی، بہت زیادہ سچائی اور امانت داری کو اپنائے گا تو کیا ہوگا، آخرت کے اندر اس کا حصہ ایسے شخص کا. میرے نبی نے جب یہ دو سٹینڈرڈز بتا دیے کہ سچائی اور دیانتدار جو امانت کو اپنائے گا تو ایسے بزنس مین، ایسے تاجر کا پھر رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے. تمہارے نبی نے فرمایا کہ اس تاجر کو قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو میں اب اپنی بات کی طرف جو میں نے شروع میں کی دوبارہ آتا ہوں کہ ہمارا ایک مقصد تھا جو آپ لوگوں کو بتایا جی، جو آپ لوگوں سے ریلیٹ تھا. ہمارا مقصد ایک ہے جو ہماری ذات سے ریلیٹ ہے، جنہوں نے یہ برانڈ کو شروع کیا، کہ ہم اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں وہ تاجر بنا جو سچا ہو، وہ تاجر بنا جو سچا ہو، اور وہ تاجر بنا جو امانت دار ہو. یہ دوسرا مقصد ہے جو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس برانڈ کو بنانے کا، اور جس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، اس ٹیم کے ساتھ ہے، کہ ہم سب نے یہ عزم کیا ہے، ارادہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس برانڈ کو اگر چلائیں گے تو ان دو چیزوں کے ساتھ، ایک سچائی کے ساتھ، ایک امانت کے ساتھ. اور ہم سب نے اس چیز کو طے کیا ہے، اپنے ساتھ ہم نے کمٹمنٹ کی ہے کہ اگر ہمیں لگا کہ ہمارے ہاتھ سے سچ نکل رہا ہے، ہمارے ہاتھ سے امانت نکل رہی ہے، تو ہم اس کام کو بند کرنے کو پریفرنس دیں گے.